چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مطلب؟ ہم سب اللہ کی ملک میں ہیں، وہ مالک ہے جو چاہے کرے، جسے چاہے بلا لے، جسے چاہے ابھی اور موقع دے۔ و انا الیہ راجعون، اور بے شک ہمیں بھی لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ یہ موت وقت پر ہوتی ہے، اچانک، اتفاقاً، بے وقت کوئی نہیں مرتا، اپنے وقت پر۔ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہمارے مرنے کا وقت طے ہو چکا ہے، ہونا نہیں ہے۔ یہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوا، گولی لگی، چھت گر گئی، ایکسیڈنٹ ہوا، جہاز گرا۔ نہیں، وقت پورا ہو گیا۔ جہاز گرنے سے نہیں مرا، مرنا تھا تو جہاز گرا۔ ایکسیڈنٹ سے نہیں مرا، مرنا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ موت، یہ جنازہ پیغام ہے۔ چودھری صاحب، شیخ صاحب، میاں صاحب، تیاری کرو، آپ کی باری بھی قریب ہے، آپ نے بھی مرنا۔ ہم جس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی جنازے پڑھتے تھے، وہ بھی دیکھتے تھے، چہرہ دیکھتے تھے، وہ بھی انا للہ پڑھتے تھے، وہ کسی کو کندھا دیتے تھے، وہ کسی پر مٹی ڈالتے تھے۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے، ہمارے ساتھ بھی، کہ فوت ہو گئے، زور میں جنازہ ہے، غسل، کفن، جنازہ، دفن۔ وہ سگا بیٹا دفنا کے جا رہا ہے باپ کو، ابھی دفنا کے ابا کو آئیں گے۔ یہ نہیں کہ ابا ہیں پاس، نو، نظام ہی ایسا ہے۔ ہاں، مرنا ہے بھائی، کیا کرو، تیاری کرو۔ اور موت خاتمہ نہیں ہے، مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم، پکی ٹھکی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا۔ ہاں، پکی بات ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ بغیر دیکھے مانو، بغیر دیکھے مانو۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان بالغیب۔ جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، آخرت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، فرشتے ہیں، اللہ ہے۔ دیکھا نہیں ہے ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا۔ ہاں، مرنا ہے، اس کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ ہاں، تیاری کر کے جائیں۔ سرمایہ وہ نہیں ہے بھائیو جو موت پر چھوٹ جائے۔ 25 روپے کی جوتی یا 25,000 کی موت پر اتار لی، 500 کا سوٹ ہے یا 50,000 کا موت پہ اتارا، نہ اترا تو کینچی چلی۔ 5 لاکھ کا مکان یا 20 کروڑ کا بنگلہ، یہ موت پہ چھوٹ جائے گا۔ اب سائیکل پر ہو یا اب 2 کروڑ کی گاڑی پر ہو، یہ موت پہ چھوٹ جائے گا۔ آپ کا سرمایہ کیا ہے؟ جو موت پر آپ کے ساتھ جائے، جو آپ کے ساتھ جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 3 بھائی ہیں۔ پہلا بھائی کہتا ہے میں دنیا میں ساتھ ہوں، مرتے ہی میرا تیرا معاملہ ختم۔ یہ کون ہے؟ یہ اس کی جائیداد، اس کا پیسہ، مرتے ہی وارثوں کا۔ دوسرا بھائی کہتا ہے میں تیرے مرنے کے بعد غسل، کفن، جنازہ، دفن، اور دفن کرنے کے بعد میرا تیرا معاملہ ختم۔ یہ اس کے رشتہ دار ہیں، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، دفنا کے واپس۔ تیسرا بھائی کہتا ہے میں قبر میں بھی ساتھ ہوں، میں قیامت میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا۔ یہ اس کے اعمال ہیں، اچھے ہیں یا برے؟ تو سرمایہ اعمال ہیں میرے بھائیوں۔ ہاں، اپنے اعمال اچھے بنائیں، اپنے اعمال اچھے بنائیں۔ ہم سب نے مرنا ہے۔ عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند کون ہے؟ 2 باتیں بتائیں۔ اگر آپ کے اندر، میرے اندر وہ 2 چیزیں ہیں، میں عقل مند ہوں، آپ عقل مند ہیں۔ اگر وہ 2 چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں، میرے اندر نہیں ہے، میں بھی بے وقوف، آپ بھی بے وقوف۔ چاہے آپ ڈاکٹر صاحب ہو، چاہے پروفیسر صاحب ہو، چاہے ایم این اے صاحب ہو، ایم پی اے صاحب ہو، آپ بے وقوف ایم این اے ہو، آپ بے وقوف ڈاکٹر ہو، اگر یہ 2 چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں۔ کیا؟ اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا۔ وہ لوگ جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور وہ لوگ جو موت کی کثرت سے تیاری کریں، اولئک الاکیاس، یہ ہیں عقل مند لوگ۔ ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، دنیا آخرت کی شرافت، سعادت، کرامت انہی کے ہاتھ آئی ہے۔ موت کو یاد رکھو بھائی، موت کی تیاری کرو۔ کیا تیاری کرو؟ 5 وقت نماز۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ دکان چھوڑو، کھیلنا چھوڑو، نہیں، وزارت چھوڑ دو، نہیں، اب وزیر رہو، نماز پڑھو۔ اب وکیل رہو، نماز پڑھو۔ اب جج رہو، نماز پڑھو۔ اب ڈاکٹر رہو، نماز پڑھو۔ اب پروفیسر ہو، نماز پڑھو۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، اب بے وقوف ہو، کیونکہ موت کی تیاری نہیں کر رہے آپ۔ اب سب پوچھو اپنے آپ سے، آپ نے فجر پڑھی؟ اگر پڑھی آپ عقل مند ہو،
اگر آپ نے فجر نہیں پڑھی، آپ موت کی تیاری نہیں کر رہے، آپ بیوقوف ہو۔ اگر 10 بجے آپ کی موت آ گئی، آپ نافرمان بن کے مرے۔ آپ نے رات عشاء نہیں پڑھی تھی، رات کو 12 بجے آپ موت آ گئی، آپ مجرم بن کے مرے۔ یہ جنازہ تو فرض کفایہ ہے، نماز تو فرض عین ہے۔ جنازہ پڑھنے کے لیے دوسرے شہر سے بھی آتے اور فرض نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے۔ یہ پیغام ہے بھائی، نماز پڑھو بھائی، دین سیکھو، قرآن پڑھو۔ 600 دفعہ دن میں موبائل کھولتا ہے، قرآن کتنی دفعہ کھولتا ہے؟ قرآن کتنی دفعہ کھولتا ہے؟ قرآن قرآن قرآن۔ ایک سپارہ پڑھو، چلو آدھا سپارہ پڑھو، چلو پاؤ سپارہ پڑھو، اللہ کا ذکر کرو بھائی۔ آپ نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ کلمہ پڑھے، درود شریف پڑھے، جو ہمیں قبر میں کام آئے، اپنے اخلاق اچھے بنائیں۔ مر جانا ہے میرے بھائی، کیا بیوی سے لڑائی؟ یہ بہت سے بیوی سے لڑتے، بھائیوں سے بول چال بند، بہت سے مسجد کے نمازی ہیں بول چال بند، ایک اس کونے میں نماز پڑھتا ہے، ایک اس کونے میں نماز پڑھتا ہے۔ او میرے بھائی، مرنا ہے، جھگڑے ختم کریں، کمائیاں پاکیزہ بنائیں۔ آپ لاکھ نہیں کروڑ کماؤ، 1 مل نہیں 10 ملیں لگاؤ، سود پہ نہ کرنا، کسی کا پیسہ نہ دبانا بھائی۔ بہنوں کو حق دو، اگر آپ نے بہنوں کو حق نہیں دیا، مر جانا ہے۔ آپ کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا اس نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے، جواب ملا لوگوں کے پیسے دینے، فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ہوئے 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 ہوئے، کتنی سخت بات ہے، لوگوں کے پیسے دے، اپنی کمائی پاکیزہ بنائیں، اپنے فنکشنوں کو میوزک سے پاک کرو میرے بھائی۔ آپ کرو فنکشن، ناچ گانا نہ ہو، میوزک نہ ہو، ڈھول ڈھمکا نہ ہو، بے حیائی بے پردگی نہ ہو۔ ہمارا دین حیا سکھاتا ہے، ہمارا اللہ حیا سکھاتا ہے، ہمارا قرآن ہمیں حیا سکھاتا ہے، ہمارے نبی ہمیں حیا سکھاتے ہیں۔ حیا والی زندگی اختیار کرے میرے بھائی، مر جانا ہے، آج نہیں تو کل مری۔ ایک آدمی کہا لگا میں مرتے مرتے بچ گیا، دوسرے کا بھائی بچتے بچتے مری جاؤ گے۔ بڑی خوراک کا اہتمام، بڑی ورزش کرنے والے، بڑی سیر کرنے والے، بڑا اہتمام، مر گئے۔ بڑے بڑے پہلوان مر گئے، بڑے بڑے مالدار مر گئے، بڑے بڑے پروفیسر مر گئے، بڑے بڑے مشائخ مر گئے، انبیاء دنیا سے چلے گئے، سید الانبیاء۔ آپ کو دفنانے کے بعد جب صحابہ واپس آئے نا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے شدت غم میں کہا تمہارا دل کیسے آمادہ ہوا کہ تم نے اللہ کے رسول پر مٹی ڈال دی۔ سب نے مرنا ہے، میں نے بھی، آپ نے بھی، تیاری کر کے جائیں۔ آگے بڑے مزے ہیں میرے بھائیو، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، سونے چاندی کے محلات، دوستوں سے ملاقات، رشتہ داروں سے ملاقات، اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقات، انبیاء سے ملاقات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہے۔ آج وقت تیاری کریں، آج وقت تیاری کریں، تو سب نیت کرے میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ 5 وقت نماز۔ آواز میں کرنٹ نہیں ہے، یہ سارے فجر میں کہاں ہونے چاہیے؟ آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی نا تو نقص ہے، آپ فجر میں نہیں اٹھ رہے، آپ کے ایمان میں نقص ہے۔ نماز پڑھو 5 وقت، مسجد میں، مسجد میں، مسجد میں۔ یہ کورونا یہ پیغام ہے، توبہ کر لو۔ اللہ نے وہ مخلوق بھیجی جو نظر بھی نہیں آتی، اللہ سے کیا ٹکر لیتے ہو؟ یہ کورونا پیغام ہے، توبہ کرو، توبہ کرو۔ تو پکا عزم کریں 5 نمازیں پڑھنی، مسجد میں پڑھنی، روزانہ قرآن کی تلاوت، اپنے اخلاق اچھے بنائیں۔ جس کا جھگڑا چل رہا ہے پکی نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ دلوں میں بغض نہ رکھیں، زبان کو غیبت سے پاک کریں، چغلی سے پاک کریں، جھوٹ سے پاک کریں، اپنی کمائی کو پاکیزہ بنائیں۔ پیسہ اس کے مصرف میں خرچ کریں، یہ خواہشات پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ فنکشنوں پہ دکھلاوے کے لیے نہیں ہے کہ 1 لاکھ کا جوڑا پہنو، 4 کروڑ کی گاڑی ہے، اس لیے نہیں ہے پیسہ۔ لاکھ روپے نمبر لینے پہ لگا دو، یہ اللہ نے دیا، اللہ پوچھے گا کہاں لگایا تھا۔ ہاں، اپنی کمائی کو پاکیزہ بنائیں، اپنے فنکشنوں کو صحیح کریں، اپنی بچیوں کو حیا سکھائیں۔ آپ کو کوئی بے حیا کہ آپ برداشت کرو گے؟ اگر بچیاں پردہ نہیں کرتی تو بے حیائی اور کیا ہے؟ اپنے فنکشنوں کو میوزک سے پاک کریں۔ تبلیغ کس کا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ بھائی توبہ کر لو، بھائی اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے بھی، اللہ ان کی آخرت کی گھاٹیاں آسان فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ انسان ہے، کہنے سننے میں کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے، تو اگر کہنے سننے میں کسی سے اونچ نیچ کی ہے تو اللہ کے لیے انہیں معاف کر دیں بھائی۔
کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو ان کے بچوں سے رابطہ کرے، اللہ ان کے بچوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے، اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب